الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین اور نوجوانوں، ساتھیوں، میں اور آپ اس وقت میں جس زمانے میں جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، یہ زمانہ میرے اور آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بڑی ہی آزمائشوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دورہ ہے، اور ایسے فتنے میرے اور آپ کے سروں پر منڈلا رہے ہیں جن کی خواہشیں اور جن کی آرزوئیں اور جن کی تمنائیں یہ ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو اسلام کے دائرے سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ فتنوں کے جینے اور پنپنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی مسلمان دین اسلام پر باقی نہ رہیں، اس کا رشتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی نہ رہیں،
ان کو بڑی نزاکت کے ساتھ میں اور بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے کو اسلام سے کاٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے۔ حضور کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک وقت اس امت پر ایسا آئے گا کہ فتنوں کی بارشیں ہوں گی، اور ایسی بارش ہوگی کہ ایک شخص صبح کے وقت میں مسلمان رہے گا، شام ہونے تک وہ کافر بن جائے گا، شام کو کوئی شخص اسلام پر رہے گا، صبح ہونے تک پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور کی یہ حدیث اس زمانے کے فتنوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے۔ بات کو آگے لے چلوں، ایک بات کی وضاحت میں آپ سے کرتا چلوں اور آپ کو بتاؤں کہ میں اور آپ جس مذہب کو، جس اسلام کو مانتے ہیں، وہ کتنا نازک اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ چونکہ بڑے بھی یہاں موجود ہیں اور نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ اسلام میں عقیدہ کیا چیز ہے۔ ایک شخص کو اگر مسلمان ہونا ہے اور مسلمان بننا چاہتا ہے، اسلام کی سرحدوں میں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اسلام کی ہر بات کو مانے اور قبول کرے، تسلیم کرے، ایکسیپٹ کرے۔ وہ تمام باتوں کو مانے جن کو وہ جانتا ہے، اور ان تمام باتوں پر یقین رکھے جن کو وہ نہیں جانتا ہے۔ وہ تمام باتوں کو مان کر اسلام میں آنا پڑے گا، اس کے بغیر اسلام میں اس کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ جیسے نماز کو ماننا ہے، روزے کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ کو ماننا ہے، ان کی ختم نبوت کو ماننا ہے، جتنا اسلام ہے سب کو مانے بغیر کسی کی اسلام میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ایک مسلمان آدمی ہے، وہ اسلام سے نکلنا چاہتا ہے، تو اب اس کے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے ایک آدمی کو انٹری کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ باضابطہ قانون بنا ہوا ہے کہ پورے اسلام کو مانیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے آپ، پوروں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو انٹری نہیں ملے گی۔ ایسے ہی اگر اسلام سے کوئی آدمی نکل رہا ہے تو کیا پورے اسلام کو اس سے ایگزٹ کرنا پڑے گا، یا کسی اسلام کے اہم بات کو اگر انکار کر دے تو اس کی وہ ایگزٹ ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے، دین اسلام سے نکلنا چاہتا ہے، تو کیا پورے کے پورے اسلام کا انکار کرے گا، یا کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینے سے وہ اسلام کی سرحدوں سے اور مذہب اسلام سے نکل جائے گا؟ تو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اسلام میں آنے کے لیے تو پورے اسلام کو ماننا ضروری ہے، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے۔ اسلام کی کسی ایک بات کا انکار کر دے تب بھی آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کی مثال میں عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مانتا ہوں،
اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی ہر آیت کو مانتا ہوں، پورے قرآن کے مضامین کو میں حق مانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہے کہ پورے قرآن کے ساتھ ساتھ وہ جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ، اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو نہیں مانتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ پوری قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن قل هو اللہ احد اس ایک آیت کو نہیں مانتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ پورا قرآن تو مانتا ہوں لیکن الم تر کیف فعل کی آیت کو نہیں مانتا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ ایسے آدمی کو مسلمان کہیں گے؟ کیوں؟ وہ تو پورے قرآن کو ماننے والا ہے، اس کے ہر رکوع کو ماننے والا ہے، وہ تو پوری قرآن کو ایکسیپٹ کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ریڈی ہے، وہ تو بس ایک آیت کو نہیں مان رہا، تو آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ ایک پورا قرآن بھی قرآن ہے، ایک آیت بھی قرآن ہے، پورا قرآن بھی قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے، اس لیے ایک آیت کا انکار کرنا ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسے اس نے پورا قرآن کا انکار کر دیا۔ بھلے اس پورے قرآن پر عقیدہ رکھنے والا یہ آدمی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے اور اس کا نشو و نما، اس کا جسم اور اس کی ڈھال دیکھنے میں بھلی کتنی بھی متشرع لگی، وہ کتنا ہی نمازی لگے، وہ کتنی پہلی صف میں نماز پڑھنے والا رہے اور سال بھر میں نہ جانے کتنے عمرے اور کتنے ایک حج کرنے والا رہے اور لوگوں کی کتنی ہی مدد کرتا رہے، وہ مسکینوں کا خیال کرتا رہے اور اپنا مال غریبوں پر لٹاتا رہے اور پورے محلے کے لوگ اور پورے اسٹیٹ کے لوگ اسے یہ کہیں کہ یہ تو بڑا داتا ہے، بڑا سخی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، لیکن ایک آیت کا انکار کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آدمی بھلے ہی پہلی صف کا نمازی ہو، اس داڑھی رکھنے والا ہو، کرتا پاجامہ پہننے والا ہو اور سوسائٹی کے لوگوں کی بھلے ہی مدد کرنے والا ہو، وہ اپنے علاقے میں بہت معتبر اور اچھا آدمی ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے معاشرے کے لیے بہترین ہیومینٹی مین تو ہو سکتا ہے، لوگوں کا مسیحا تو ہو سکتا ہے اور بہترین اس کا کیریکٹر ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک آیت کا انکار کر دیا۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت کہ اسلام میں کسی ایک بات کا انکار کر دینے سے بھی وہ اتنی بڑی داڑھی رکھنے والا ہو اور نمازوں کے اتنے بڑے بڑے گٹھے اس کی پیشانی پر پڑ گئے ہو اور وہ امامہ باندھنے والا ہو اور اس کی بزرگی کو دیکھ کر لوگ اسے کہے وہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے، اس کے لباس کو دیکھ کر کہے تو بڑا بزرگ آدمی ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اہمیت ہے اسلام میں عقیدوں کی، اسلام کی باتوں کی۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم داڑھی والے بھی رہیں، ہم کرتا پاجامے والے بھی رہیں، ہم نماز روزے کو ماننے والے بھی رہیں، ہم اسلام پر عمل کرنے والے بھی رہیں، قرآن پر عمل کرنے والے بھی رہیں، لیکن کسی نہ کسی ایک مسئلے میں ان کو گڑبڑ میں ڈال دیں اور ان کو اسلام سے باہر نکال دیں۔ ان کی سازشیں اس بات کی ہو رہی ہے کہ ان کو ان کے مذہب پر باقی تو رکھو، نام کے مسلمان رہیں، یہ دیکھنے میں پنج وقتہ نمازی رہیں، ان کو احساس ہونے مت دو کہ یہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اسلام کے جتنی بنیادی باتیں ہیں اور جتنا بڑا فولڈر ہے ان میں سے کسی ایک بات کے اندر ان کے عقیدے کو خراب کر دو اور ان کو اسلام سے نکال دو، تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اتنی غیر محسوس طریقے سے وہ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے اسلام سے ہمارے رشتے کو کاٹ رہے ہیں کہ وہ ہم کو ہماری نماز پہ بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے روزے پر بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نبی سے بھی ہمارے رشتے کو بظاہر بتا تو رہے ہیں، لیکن کسی ایک دو باتوں میں وہ ہم کو ہمارے اسلام کے خلاف غلط عقیدے پر جمانا بھی چاہتے ہیں۔
اور یہ کوششیں اب سے نہیں عرصے دراز سے ہو رہی ہے. ہمارے اس زمانے میں بھی اسی طرح کی ایک کوشش بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے علاقوں میں کی جا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے. دشمن نے اسلام کے کپڑے اوڑھ لیے ہیں، دشمن نے اسلام کا گیٹ اپ اختیار کر لیا ہے. دشمن نے وہ گیٹ اپ یوں استعمال کیا جو مذہب اسلام کے علماء اختیار کرتے ہیں، اور دشمن اس رنگ میں آ کر، اس لباس میں آ کر یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے عقیدوں میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں. جیسا مفتی ظہیر صاحب نے اپنی شروع کی تمہید میں کہا تھا کہ شکیل بن حنیف نام کا ایک فتنہ اس وقت میں سرگرم ہے. کون ہے یہ شکیل بن حنیف؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا مقصود کیا ہے؟ شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص دربھنگا بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں عثمان پورہ رتن پورہ میں پیدا ہوا. اس کی ایک لمبی تفصیلی کہانی ہے جس کو میرے بعد انشاءاللہ مولانا ابرار صاحب بڑی تفصیلات کے ساتھ آپ کو سنائیں گے. اس کا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتلائی تھی وہ اس زمانے میں پوری ہو گئی، اور جن جن کے آنے کے سلسلے میں حضور نے خبر دی وہ لوگ بھی آ چکے ہیں. جیسے حضرت مہدی کا پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور دجال کا نکلنا. یہ تینوں اسلامی عقیدے ہیں، اسلام کے اہم عقیدے ہیں. خاص طور پر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ قیامت کے قریب میں دجال نکل چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے. اب یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، وہ تو پیدا ہوں گے، اور وہ پیدا ہو چکے ہیں اور میری شکل میں آئے ہیں. نعوذ باللہ. تو کچھ مسلمان نوجوان اس کو ماننے والے بھی ہیں. شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کی چپڑی چپاٹی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں. کیا ہوگا اگر شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مان لیا جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ پورے اسلام کو تو مان رہے ہیں ہم، لیکن جس عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کے بعد ماننا ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے مکمل طور پر انٹروڈکشن دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، کب آئے تھے اور کیا کام انہوں نے کیا، ان کے والدہ کا نام کیا ہے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، تمام تفصیلات اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید میں اس نقشے کو کھینچا اور اس کو بیان کر دیا. اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر. اگر کوئی مسلمان حدیث میں جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے ان کے بجائے کسی اور آدمی کو عیسیٰ سمجھ بیٹھے، کسی اور آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھے، تو اب وہ مسلمان نہیں رہتا، اب وہ مسلمان نہیں رہتا. اس لیے کہ جس اصل عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا ان کے بجائے ایک ڈپلیکیٹ عیسیٰ کو مان لیا، تب اسلام کہاں باقی رہا؟ میری عزیز دوستو، یہ فتنہ اس وقت آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں خوب
کام کر رہا ہے اور آقا کے دین کو مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ شکیلی جتنے لوگ ہیں جو شکیل کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑا تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے میں داڑیاں ہوں گی، کرتا پاجامہ پہننے والے ہوں گے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر عقیدہ یہ بیٹھ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں، جس کے بارے میں نبی نے خبر دی، وہ تو اب نہیں آئیں گے، بلکہ شکیل بن حنیف کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ لیا۔ ابھی 3 دن سے ہم آپ کے راجستھان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، مختلف پروگراموں میں جانے کا موقع مل رہا ہے۔ جس علاقے میں بھی جا رہے ہیں، یہ ارتدادی فتنہ ہم کو دیکھنے میں اور سننے میں مل رہا ہے۔ اس فتنے کے خلاف کام کرنے کی مجھے اور آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے۔ جب بھی اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنوں نے سر اٹھایا، ہر دور میں دشمنوں کا سر کچلا گیا اور اس فتنے کو مٹانے کے لیے کام کیا گیا۔ خود نبی کی زندگی میں جب اللہ کے نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں۔ حضور نے یہ خبر دی اور حضور کی یہ پیشن گوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں پوری ہوئی۔ ایک شخص مسیلمہ کذاب نام کا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی اللہ کا رسول ہے، اور مسیلمہ کذاب نے اپنے ماننے والے ایک سفیر کو، ایک ایمبیسیڈر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، خط دے کر، لیٹر دے کر۔ اس کا مضمون یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں اور آپ دونوں مل کر کمپرومائز کر لیں۔ کیسے کمپرومائز کریں؟ اس نے کہا کہ آپ شہر کے نبی بن جائیے، شہروں کی ذمہ داری آپ لے لیجئے، وہاں کی مال و دولت آپ کے انڈر میں رہے گا، اور مجھے دیہات دے دیجئے، گاؤں دے دیجئے، وہاں کا ذمہ دار میں بنوں گا، وہاں کی ساری چیزیں میرے کنٹرول میں رہے گی۔ یہ خط اور یہ مضمون، یہ گستاخانہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے بھیجے۔ جیسے ہی وہ مضمون کو اللہ کے رسول نے پڑھا، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، اگر آنے والے سفیر کو قتل کرنے کی اسلام میں اجازت ہوتی تو تمہارا سر یہیں پر کاٹ کر رکھ دیا جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری دی کہ مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو اپنے انجام تک پہنچاؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی یہ آخری لمحات تھے۔ حضور کی پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کے وفد کو روانہ کیا۔ جب صحابہ کرام کا لشکر مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گیا اور گھمسان لڑائی کا آغاز ہوا، اس لڑائی کے درمیان میں ایک صحابی ہیں حضرت حبیب رضی اللہ عنہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے مسیلمہ کذاب کے دربار میں لایا گیا۔ جب حضرت حبیب رضی اللہ عنہ اس کے دربار میں پہنچے ہیں، مسیلمہ نے حضرت حبیب سے پوچھا، حبیب کس کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، تو مسلمہ نے کہا کہ مجھے بھی نبی مانو؟ حضرت حبیب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک وفاداری نبھاؤں گا، لیکن ان سے اپنے رشتے کو نہیں کاٹوں گا اور نہیں توڑوں گا۔ بالآخر مسلمہ نے ان کے اوپر پریشر ڈالا اور ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا نبی مان لو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں جینے کا حق دیا جائے گا۔ حضرت حبیب نے کہا کہ یہ بھی منظور نہیں ہے، جان پیاری نہیں ہے۔ او بھائی فون بند کر دو۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی اس جملے کو سن کر مسلمہ طیش میں آ گیا اور غصے میں آ گیا، اور اس نے حضرت حبیب سے آخری مرتبہ کہا کہ حبیب آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا نبی مان لو اور محمد رسول اللہ کو بھی نبی سمجھتے رہنا، ان کے ساتھ مجھے بھی اپنا نبی مانو تو میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہیں جینے کا حق دیا جائے گا۔ حضرت حبیب نے کہا کہ یہ مجھے کسی بھی صورت میں اور کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے، یہ جملہ کہنا تھا۔ مسلمہ نے حکم دیا کہ حضرت حبیب کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت حبیب کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ پھر مسلمہ نے پوچھا حبیب اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب نے کہا اب بھی منظور نہیں ہے، تیری نبوت ابھی بھی رد کرتا ہوں، تجھے کسی بھی قیمت پر نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر مسلمہ نے کہا کہ اب ان کے بائیں ہاتھ بائیں پیر کو کاٹ دو۔ حضرت حبیب کے ایک ہاتھ کو ایک پاؤں کو کاٹ دیا گیا، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے، خون کے فوارے جسم سے نکل رہے ہیں۔ مسلمہ نے پھر پوچھا حبیب اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے کہا اب بھی میرا وہی جواب ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ کی غلامی منظور ہے اور میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں کہ تو جھوٹا نبی ہے۔ یہ سننا تھا۔ اس نے حضرت حبیب کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے اور ہر ٹکڑا کرتا جاتا اور پوچھتا جاتا حبیب بتاؤ اگر اب بھی تم راضی ہو جینے کے لیے اور زندگی پیاری ہو تو تمہیں جینے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے۔ حضرت حبیب نے جسم کے ٹکڑے ہونے کو گوارا کیا، لیکن اعلان کر دیا کہ جسم کی آخری سانس تک اسلام پر جیئیں گے، اسلام پر مریں گے اور محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانیں گے اور ان کے غلام بن کر زندگی میں جیئیں گے اور مریں گے۔ یہ سبق دیا حضرت حبیب نے پوری امت کو۔ میرے عزیز دوستو، یہ شکیلی فتنہ تمہاری علاقوں میں تمہاری بستیوں میں کام کر رہا ہے، اور ان کی معمولی سی باتوں کے سن کر ہم اپنا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اور اس پاکھنڈی کی باتوں میں آ کر اس کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کی حقیقت کو جانو، اسلام کے عقیدوں کو پڑھو، اپنے رشتے کو علماء کرام سے مضبوط کرو۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا۔ صحابہ اور حضور ان کو تلاش کرنے لگے کہ وہ کہاں ہیں۔ ایک صحابی نے آواز دینے لگے سعد سعد تمہیں اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں، سعد تمہیں اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ اور حضرت سعد زخموں میں چور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ رسول اللہ کے جب آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، کرتی ہوئی آواز سے کہا میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ ڈھونڈنے والے صحابی ان کے پاس میں پہنچے۔ جیسے ہی وہ پہنچے انہوں نے ان سے کہا کہ زندگی کے آخری لمحے ہیں، پتہ نہیں جسم سے کب سانس اکھڑ جائے، میں دو باتیں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میری دونوں باتوں کو امت تک پہنچا دینا۔ اس میں سے ایک بات تو یہ کہی کہ جب تم رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ تو سعد کی طرف سے سلام کہنا۔ دوسری بات یہ کہی کہ میرے اس پیغام کو پوری امت تک پہنچا دینا کہ تمہاری آنکھیں زندہ رہیں، تمہاری آنکھیں چمکتی رہیں اور رسول اللہ کا دین مٹتا رہے تو پھر تمہیں جینے کا کوئی حق زمین پر باقی نہیں ہے۔
کہ تمہاری آنکھیں زندہ ہو اور تمہاری آنکھیں چمکتی رہیں اور کافر رسول اللہ تک پہنچ جائیں، ان کے دین تک پہنچ جائیں، تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ جملے ارشاد فرمائے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، اس کے بعد ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی یہ دشمن طاقتیں آپ کو اسلام سے برگشتہ کر رہی ہے، اسلام سے دور کرنا چاہتی ہے، لہذا آپ کے پاس جب بھی کوئی نئی بات کانوں سے ٹکرائیں یا سننے میں آئیں، آپ کی اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کی باتوں پر کان نہ دھریں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کیجیے، مؤذن صاحب سے ملاقات کیجیے، علاقے کے علماء سے ملیے اور ان سے کہیے کہ میں نے آج اس طرح کی بات سنی ہے، آپ بتائیے اسلام کا صحیح پیغام کیا ہے۔ اپنے آپ کو ترم خان نہ سمجھو اور یہ نہ سمجھو کہ میں تو سب جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ یہ جن کو بیماری ہوتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے، وہی گڑھے میں گر رہے ہیں۔ گوگل پر بیٹھ کے سرچ کرنا، فیس بک پر لائیو رہنا اور وہاں سے دین سیکھنا اور یوٹیوب پر سرچنگ کر کے قیامت کے بارے میں معلومات کرنا اور دجالیات کو وہاں سے سمجھنا، یہ ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ علماء حق سے ملو اور ان سے اس سلسلے میں معلومات کرو کہ اسلام کی بنیادی باتیں کیا ہیں، اسلام میں علامات قیامت جو رسول اللہ نے بتلائی ہے وہ ہم کو سمجھائیے اور اس کا صحیح مطلب ہم کو بتائیے۔ اگر جس بات کو صحیح سمجھنا تھا غلط سمجھ لیا تو اسلام سے نکل جائیں گے، اور جو بات غلط تھی اگر اس کو صحیح سمجھ لیا تب بھی اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو آپ کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب مولانا ابرار صاحب اپنی تقریر میں اس فتنے کی پوری سنگینی کو اور اس کی حقیقت کو بتا دیں تو آپ کریں گے کیا گھر کو جانے کے بعد؟ کہ اعلان ہو گیا، بیان ہو رہا ہے، آ گئے، اور جب بیان ختم ہوگا تو باہر نکلیں گے اور کہیں گے واہ کیا تقریر تھی، کیا جلسہ تھا، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا ہے بھائی، اور نہ ہم اتنی دور سے یہاں اس بات کی واہوائی لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک درد، ایک فکر، ایک غم پوری امت کا لے کر اس وقت آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور آپ بھی اس وقت میں یہاں پر، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، بڑی فکر کے ساتھ میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ کریں اور اسلام کی حفاظت کریں، اسلام کی سرحدوں کو بچائیں۔ اس بات کی فکر کو، اس بات کے غم کو لے کر آپ آئے ہوں گے، یہ امید میں آپ سے رکھتا ہوں۔ اس لیے جب آپ اپنی گھروں کو جائیں اس بات کے ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ جو ہدایات آپ کو دی جائے گی، جو باتیں آپ سے کہی جائے گی اور جس بات کا آپ سے عہد لیا جائے گا، مرتے دم تک آپ اس سے چمٹے رہیں گے اور ان باتوں پر آپ عمل کریں گے۔ زندگی کی آخری سانس تک آپ کی حیثیت سے جتنا ہو سکتا ہے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ یہ مت دیکھیں کہ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، آپ یہ سوچئے کہ اللہ مجھ سے جتنا کام لے میں اتنا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے جب وقت آتا ہے نا کام کرنے کے لیے تو اللہ بڑے بڑے سورماؤں کو نہیں دیکھتے، بڑے بڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، جب اللہ کو کام لینا ہوتا ہے تو چھوٹے بچوں سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ بدر کے میدان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ دونوں چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما دونوں چھوٹے سے بچے تھے جن کی زیادہ عمریں نہیں تھی، لیکن ابو جہل کا انہوں نے خاتمہ کر کے بتایا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تم تو ماشاءاللہ بڑے ہو، ہمت والے ہو، پڑھے لکھے ہو، تو کیا نہیں کر سکتے؟ فیس بک پر بیٹھ کر کسی چیز کو لائک کر دینا اور کمنٹ کر دینا، اس کو شیئر کر دینا اور اپنی فوٹو کی سیلفی ڈال کے بتا دینا کہ میں کیسے لگ رہا ہوں، اس پر وقت گزاری کرنے کے بجائے یہ کام کرو کہ اسلام کا پیغام وہاں سے عام کرو، شکیلیت کے خلاف میں پوسٹ ڈالو اور اسلام کا جو صحیح موقف ہے، صحیح میسج ہے، اس کو آپ میڈیا کے ذریعے سے عام کریے۔ یہ شکیلی لوگ اسٹوڈنٹ سے الگ الگ مل کے لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں۔ آپ ڈور ٹو ڈور جائیے،
اپنی ٹیم تیار کیجیے دوستوں کی، علماء کی رہبری لیجیے کہ مولانا ہم اتنے ساتھی تیار ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس محلے کے اندر تمام لوگوں کو بتا دیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی حفاظت کرنے والے اس علاقے میں محفوظ ہے، موجود ہے، آقا کے چوکیدار اس علاقے میں کام کرنے والے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک گھر کو جائیں گے اور بتائیں گے کہ اسلام کے اندر عقیدہ ظہور مہدی کیا چیز ہے، اسلام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کے اندر دجال کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے، ایک ایک گھر پر ہم جا کے بتائیں گے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور علماء سے کہو کہ ہم تیار ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب یہاں سے ایک نئے جذبے، نئے حوصلے، نئے ارادوں اور نئی تمناؤں کے ساتھ جائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔